وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں اپنا عنوان ہے مدینہ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا اور جانا پڑا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پڑ رہا ہے تو دوسروں کے لیے کیا ہے؟ تو گھر بار چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3905، انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین وہما الحرتان، بے شک مجھے تم لوگوں کی ہجرت کا گھر دکھایا گیا جو کھجور کے درخت کے درمیان ہے اور وہ سیاہ پتھر کے درمیان ہے، یعنی مدینہ، دو زمینوں کے درمیان ہے، وہ مدینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان کے گھر پر آتے ہیں؟ دوپہر کے وقت آتے ہیں، سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے اور گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اسی طرح اپنا سر ڈھانک کر آتے ہیں، چہرہ ڈھانک کر آتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ جب گفتگو کرتے ہیں، ہجرت کے لیے نکلنا ہوتا تو یہ کہتے ہیں کہ گھر والوں کو ذرا الگ تھلگ کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 نبوی میں شوال کے مہینے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرتے ہیں، لیکن رخصتی بعد میں ہوتی ہے، تو وہ بھی گھر والی ہے، لیکن کہا سب کو الگ تھلگ کر دو۔ رات کے اندھیرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکلتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا ہے 3-4 لوگوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان جس نے نمایاں کردار ادا کیا ہجرت کے موقع کے لیے، آئیے دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسما نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3905، جب کھانے کے سامان کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھا، رسی نہیں تھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا نعرہ کھولا اور آدھا کیا، یا پھر اپنا دوپٹہ کھولا اور اس کو پھاڑا اور اس کے بعد کھانے کو باندھ دیا۔ اسی لیے انہیں ذات النطاقین، 2 پٹکے والی کہا جاتا ہے۔ ابو جہل نے جب پوچھا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر کہاں ہیں، تو انہوں نے کیا کہ لا ادری واللہ این ابی۔ سیرہ نبویہ ابن ہشام رحمہ اللہ کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 پر، میں نہیں جانتی، اللہ کی قسم میرے ابو کہاں ہیں۔ تو اس نے ایسا تماچا مارا کہ کان کے جو زیور تھے وہ نیچے گر گئے۔ مار کھانا گوارا ہے لیکن باپ کے بارے میں بتانا گوارا نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کتنی پلاننگ تھی، کس طریقے سے گئے۔ پوری پلاننگ ضروری ہے، ہم اور آپ یوں ہی کام کر لیتے ہیں نہیں۔ جب بڑا کام آپ کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پہلے سے پوری طریقے سے پلاننگ کیجئے اور گھر کے سب لوگوں کے ساتھ پلاننگ کیجئے تاکہ کوئی بھی کسی طریقے سے کوئی بات نہ کر سکے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے راستہ بتانے کے لیے ایک غیر مسلم کی مدد لی ہے، عبداللہ بن اریقط کی مدد لی ہے۔ یہ ماہر آدمی تھا، راستے کے بارے میں جانتا تھا۔ اس سے یہ پتہ چلا ہر غیر مسلم آپ کا دشمن نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھے ہیں، انسانیت والے ہیں، ان سے ملیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا عبداللہ بن اریقط پر، اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف چلے اور راستہ دکھلاتے ہوئے وہ جا رہا تھا۔ یمن کے راستے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یمن کی طرف راستہ تھا۔ صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار حدیث نمبر 3905 عبداللہ بن اریقط کے بارے میں ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور تک جب پہنچے ہیں، 3 دن تک وہاں رکے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کی جانکاری ہم آپ کو دیں گے، لیکن عبداللہ بن اریقط کے حوالے 2 اونٹ کر دیا گیا ہے، اور 3 راتیں گزارنے کے بعد پھر یہ لوگ وہاں غار ثور کے پاس ملیں گے۔ اس کے بعد یہ قافلہ آگے چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو مکہ کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3926، ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک۔ کتنا پیارا شہر ہے تو، کتنا محبوب ہے، دلارا ہے اور پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہیں نکالتی تو میں نہیں نکلتا۔ وطن سے محبت یہ دل کے اندر ہے، کوئی چیر کے دیکھنا چاہتا ہے یا دکھانے والی چیز ہے، نہیں، دل کے اندر یہ محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے کتنی محبت تھی۔ ہم لوگوں کو بھی اپنے وطن سے محبت ہے، کیونکہ جو آدمی جہاں پیدا ہوتا ہے اس سے اس کو بڑی محبت ہوتی ہے۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں نے مجھے نکالا ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، ورنہ میں جانے والا نہیں تھا۔ تو ناظرین کرام، اب آگے ہم آپ سے بات کریں کہ غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين